قرآن مجید ہے۔ دوسرے نمبر پر جو معجزہ ہے وہ معراج النبی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو معجزہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا ہے۔ بھئی جس کی توجہ ہے وہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا یا رسول اللہ۔ تھوڑی رپیٹ کم کر کے آواز کھولیے، مل کے بولیے ذرا یا رسول اللہ۔ ہاتھ سارے بلند کریں یا نہ کریں یا سارے بلند کریں، اسٹیج والے پنڈال والے ایک دفعہ مالک نے جتنی آواز دی ہے لگا کے بولو ذرا یا رسول اللہ، اور بلند ذرا کہیے ذرا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ابو جال جو رشتے میں میرے آقا کا چچا لگتا تھا، اس نے خط لکھا حبیب جمنی کو، اور خط میں لکھا کہ میرا ایک بھتیجا ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو اس طرح کر فوج کا لشکر لے اور میرے بھتیجے سے ایسا امتحان لے جس میں معاذ اللہ وہ ناکام ہو جائے۔ حبیب یمنی نے یمن میں خط پڑھا، فوج کا لشکر لیا، یمن سے مکے آیا، ابھی مکے کی حدود میں داخل ہو رہا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ سامنے پہاڑ کی چوٹی سے حسنین کے نانا تشریف لا رہے ہیں۔ بھئی بولو گے تو بات بنے گی، ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول آگے بڑھتا ہے حبیب، میرے آقا سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے کیا آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ میرے آقا فرماتے ہیں انا محمد، میں ہوں محمد۔ کہا آپ اللہ کے آخری نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ کہتا میرے دو سوال ہیں، اگر آپ نے سوالوں کے جواب دے دیے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بتا تیرے دو سوال کیا ہیں؟ کہتا ہے اگر سوالوں کے جواب نہ دیے تو آپ کو میرے ساتھ جنگ کرنا ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا بتا تو صحیح تیرے دو سوال کیا ہے؟ کہتا پہلا سوال یہ ہے آج 14ویں کی رات ہوگی، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمکے گا، اگر آپ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ دوں گا۔ آپ بولو گے سارے سبحان اللہ، بولو گے انشاءاللہ، ٹائم آنے پر آپ سارے بولو گے، اب بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، دوسرا سوال؟ کہتے پہلے پہلا سوال تو حل کیجئے، بعد میں میں دوسرا سوال پیش کروں گا۔ بیٹا مجھے سن لو، چھوٹے آج سانو سن لو، کل تانو سن لیں گے، بالکل توجہ دینا۔ کہا دوسرا سوال؟ کہتا پہلے پہلا سوال حل کیجئے، بعد میں دوسرا سوال پیش کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر جب رات ہوگی اسی جگہ وے آ جانا۔ مکے کی گلیوں میں اعلان کروا دیا گیا، مکے کے جتنے حکمران تھے بلا لیا گیا، مکے کے جتنے تاجر تھے چودھری تھے اکٹھا کر لیا گیا، مکے کی گلیوں میں اعلان یہ کروایا گیا کہ آج محمد عربی کا امتحان ہے، اور ایسا امتحان ہے
جس میں معاذ اللہ وہ ناکام ہونے والے ہیں۔ رات ہوئی، میرے آقا اپنے حجرے مبارک سے چلے، پیچھے پیچھے سیدنا ابو بکر صدیق چلے، حضرت عمر فاروق چلے، حضرت عثمان غنی چلے، حضرت مولا علی چلے، حضرت بلال چلے، جملہ صحابہ میرے آقا کے پیچھے چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے ہیں۔ اب سبھی کو انتظار ہے میرے آقا کی انگلی کے اشارے کا، صدیق کو انتظار ہے آقا کی انگلی کے اشارے کا، عمر کو انتظار ہے آقا کی انگلی کے اشارے کا، عثمان کو انتظار ہے آقا کی انگلی کے اشارے کا، علی کو انتظار ہے آقا کی انگلی کے اشارے کا، ارے چاند کو بھی انتظار ہے آقا کی انگلی کے اشارے کا۔ میرے آقا کی انگلی اٹھانے کی دیر تھی یا پھر چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کی دیر تھی؟ رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اب مل کے کہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ اٹھائیے، کیمرہ مین کیمرہ گھما کے دیکھ، کون کون مل کے کہتا ہے کہ یہ ذرا یا رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، میرے آقا نے انگلی اٹھائی، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، چاند ٹوٹا ہے پھر جڑا ہے، حبیب میرے آقا کے قدموں پہ گرا اور کہتا ہے آقا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، آقا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں حبیب، ابھی تیرا دوسرا سوال تو باقی ہے۔ کہا آقا میری مجال نہیں، میں دوسرا سوال پیش کروں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے جو سوال تیرے ذہن میں ہے، علم غیب پڑھنے لگو، جو سوال تیرے ذہن میں ہے کیا تو چاہتا ہے میں محمد تجھ سے بیان کر دیتا ہوں، میں محمد تجھ سے بیان کر دیتا ہوں۔ اب کہاں وہ عقل کے اندھے جو کہتے ہیں معاذ اللہ میرے آقا کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے جو سوال تیرے ذہن میں ہے میں محمد تجھ سے بیان کر دیتا ہوں؟ کہتا ہے آقا میں ایمان لے آیا، اگر آپ نے بتا دیا میرا ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ آج دی محفل دی سارے نہ وڈی گل، جے گل وڈی ہوئے گی تو سبحان اللہ اڈی وڈی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا سن حبیب تیری اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے، تیری اور اولاد کوئی نہیں، تیری جو بیٹی ہے اس کی آنکھیں تو ہیں وہ دیکھ نہیں سکتی، زبان ہے بول نہیں سکتی، ہاتھ ہیں حرکت نہیں کرتے، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتی، بڑے بڑے حکیموں سے طبیبوں سے تو نے علاج کروایا ہے لیکن وہ علاج والی نہیں ہوئی، تو یہی چاہتا ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے۔ کون بولے گا کس کے سر سے گزرے گی میری بات؟ کہا تو یہی چاہتا ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے؟ کہتے ہیں ہاں آقا میں یہی چاہتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے، میں یہی چاہتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے۔ کہا پھر یہاں کیوں کھڑا ہے؟ جلدی کر اپنے گھر واپس چلا جا۔ حبیب اب نہیں سمجھ آتا ہے دریائے رحمت جوش میں آ چکا ہے، گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، گھر کی جانب سفر کرتا ہے، دروازے پہ پہنچتا ہے، دستک دیتا ہے۔ اب میں
میں نے دیکھنا ہے مجھے سن کون رہا تھا سمجھ کون رہا تھا حضرت اور سمجھ کر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کون کہتا ہے دروازے پر دستک دیتا ہے بیٹی ایک ہے بول نہیں سکتی سن نہیں سکتی چل نہیں سکتی دیکھ نہیں سکتی دروازے پر دستک دیتا ہے اندر سے آواز آتی ہے کون حبیب کہتا ہے بیٹی دروازہ کھول تیرا بابا آیا ہے رسول اللہ بیٹی دروازہ کھول تیرا بابا آیا ہے اب بیٹی بول نہیں سکتی سن نہیں سکتی چل نہیں سکتی بیٹی چلتی جاگو جاگو اب نہ بولو گے کب بولو گے بیٹی چلتی ہے دروازہ کھولتی ہے اب جب بیٹی کو ٹانگوں پہ کھڑے دیکھتا ہے منہ سے بولتے ہوئے دیکھتا ہے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے ٹانگوں سے چلتے ہوئے دیکھتا ہے خود گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے آنکھوں سے زاروں کا زار رونا شروع کرتا ہے یہ آنکھیں ایسے ہی نم نہیں ہوئی یہ جو آنکھیں نم ہیں اس پر حسین کی ماں کا کرم ہے یہ جو آنکھیں نم ہو گئی خود گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے کہتا ہے بیٹی یہ کیسے ہوا میں نتیجہ دینے لگا ہوں بات ختم کرنے لگا ہوں جس کو ابھی سمجھ آ جائے وہ ابھی سبحان اللہ بولے جس کو رات سونے کے بعد سمجھ آئے وہ تب بولے جسے صبح سمجھ آئے وہ صبح بولے لیکن کوئی بندہ میرا حق نہ رکھے میری آج کی رات کی سب سے بڑی بات اور سب سے بلند مجھے سبحان اللہ چاہیے سینے جو حضور نال محبت شامل ہے نہ ہاتھ تھلے رہن نہ زبان چپ رہے گل وڈی اگر میں قسمیاں گل کہہ رہا اگر تسی سارے بندے کھڑے ہو کے بھی اس گل تے داد دیو نا تے داد نہیں ہو سکتی میری گل وڈی ہے کہا بیٹی یہ کیسے ہوا بیٹی کہتی ہے بابا اماں کہتی ہے کل چودھویں کی رات تھی اماں چھت پہ چڑھی چاند دیکھ رہی تھی اچانک چاند کے دو ٹکڑے ہوئے کہا بیٹی پھر کہا ایک ٹکڑا ہمارے گھر میں گرا کہا بیٹی پھر کیا ہوا کہا بابا اس میں سے ایک نورانی ہاتھ نکلا اظہر بھائی اس میں سے ایک نورانی ہاتھ نکلا وہ ہاتھ میری آنکھوں پہ لگا میں دیکھنے لگی میری زبان پہ لگا میں بولنے لگی میرے ہاتھوں پہ لگا میرے ہاتھ حرکت کرنے لگے میری ٹانگوں پہ لگا میں چلنے لگی کہا بیٹی تم نے پوچھا نہیں کہ وہ کون تھے کہا بابا میں نے پوچھا آپ کون ہیں اندر سے آواز آ رہی تھی مجھے اماں آمینہ کا لال کہتے ہیں رسول اللہ اب بولو نا سارے ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جس مجلس میں 1000 مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دیا جائے وہاں ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جسے رات خواب میں میرے آقا کی زیارت ہو جاتی ہے میرے آقا کی زیارت ہو جاتی ہے پتہ نہیں اب وہ خوش نصیب کون ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے
بیٹی پوچھا نہیں وہ کون تھے، بیٹی پوچھا نہیں وہ کون تھے۔ حضر بھائی نو پتہ لگے کہ محفل ہون شروع ہوئی ہے، اتھو ذوق لے کے جانا ہے۔ کہا بیٹی تمہیں پتہ نہیں کہ وہ کون تھے؟ کہا بابا آواز آ رہی تھی اس نور سے کہ مکے سے آیا طبیب ہے، مکے سے آیا طبیب ہے، ارے اللہ کا یہ حبیب ہے۔ مکے سے آیا طبیب ہے، اللہ کا یہ حبیب ہے۔ آخری مرتبہ یا رسول اللہ کہو۔ میں عذر بھائی کی خدمت میں مائک پیش کرنے لگا ہوں۔ ایسا ذوق ہو مجھے لاہور تک آپ کا ذوق یاد رہے۔ میں دعا کرتا جاؤں گا مولا جننے پنڈ چنو دے 43-15 اہل دے بندے یا اللہ جس محبت نال حضور نو پکار رہے سن، ہر پنڈ دے ایک ایک بندے نو حضور دی زیارت ہو جائے، حضور دی زیارت ہو جائے۔ ایک ایک بندہ پامے کھڑا ہے، بیٹھا ہے، اسٹیج دے پنڈال چ اہل گلی دے بچے چھتا دے جتنے بھی ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولے گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضور یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا میں نے ساری رات کسی بزرگ کو ہاتھ نہیں کھڑے کرنے دیے، بس آخری جملہ بزرگوں کے لیے دے رہا ہوں۔ اب بوڑھے بھی جوان ہو جاؤ، حضور وال جدا بھی دھیان ہو جاتا ہے، او بھٹا جیا بندہ ہی جوان ہو جاتا ہے۔ تو میں ہاتھ چوک کے ہر بندہ بولے کیمرہ مین ایک پورے ہاتھ میں لگ گیا چاہیے دینے، کوئی ہاتھ مس نہ کرے، جڑے حضور دے نام دے اٹھے اللہ ساری زندگی کی صدا محتاج نہ رہے، جڑا اونچی آواز نہ رکھے، مل کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نور ازلی چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا۔
اللہ پاک آپ کے ذوق و سلامت رکھے۔ ایک کوشش کیا کریں، میں ہاتھ باندھ کے سبھی سے گزارش کرتا ہوں، کسی نعت خان کے لیے، کسی نقیب کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی عالم دین کے لیے آپ محفل میں نہ آیا کریں، خالصتاً حضور کے لیے آیا کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی اپنی پسند کا نعت خان سن کر چلا جائے، مجھے دکھ لگتا ہے۔ جتنی دیر آپ بیٹھے خالصتاً حضور کے ذکر میں بیٹھے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اس پورے گاؤں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، کوئی محتاج نہ رہے اس پورے گاؤں میں، جو بے اولاد ہے اللہ نورینہ اولاد عطا فرمائے، کوئی بیمار ہے تو بیمار کربلا کے صدقے ساری بیماریاں دور عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہو رہا ہوں عالم اسلام کے ممتاز